صرف بیان کرنے میں انہوں نے اس زمانے کے لحاظ سے کچھ ایسی باتیں کہیں کہ لوگوں نے ان کے بیان کو پکڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محاورے ہیں، اگر آپ کہیں تو کہیں، لیکن کیفیات اور مشاہدے میں وہ بالکل صحیح ہے، وہ بھی اس زمانے کے حالات کے مطابق، ورنہ بعد میں تو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ بھی اس زمانے کے قریب تھے۔ بعد میں تو صوفیہ کا کلام اتنا مشہور ہو گیا کہ لوگ سمجھنے لگے کہ صوفی اسی قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں، اور لوگوں نے اعتراض کرنا چھوڑ دیا۔ بعد میں حضرت احمد غزالی رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی کی تصانیف ہیں جو آج کل ملتی نہیں ہیں، انہوں نے تصوف کی باتیں بہت ہی برملا بیان کی ہیں۔ اینا القضا ہمدانی تھے، انہیں بھی سزائے موت دی گئی تھی، وہ صلاح الدین ایوبی کے بعد کے دور میں تھے۔ اس وقت بھی کچھ علماء نے بیچارے پر اعتراض کیا، ہم بیچارہ کہتے ہیں دنیاوی نقطہ نظر سے، ورنہ ان لوگوں کے یہ تو بہت اعلیٰ مقام تھا، ان کو کیا پرواہ تھی، وہ تو شہید ہوئے۔ ان کی کتاب ترجیحات ہیں جو مشکل سے ملتی ہے، غالباً چھپتے نہیں۔ وہ حضرت احمد غزالی کے مرید تھے، وہ بھی اس طرز کے تھے۔ اس کے بعد معین الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ وہ آئے تھے، ان کی بہت تصانیف ہیں، انہوں نے یہ سب باتیں کہی ہیں۔ بعض لوگوں نے ان کے لیے بھی کفر کے فتوے دیے ہیں، لیکن ان کا کلام سب لوگوں کے اوپر کچھ ایسا حاوی ہو گیا کہ اب تک ہر جگہ مشہور ہے۔ کلام میں ایسا زور تھا جسے دبا نہ سکے۔ اس کے بعد یہ چیزیں عام ہو گئیں۔ مغربی ایک شاعر ہیں، وہ خالص صوفی شاعر ہیں، انہوں نے ایک خاص طرز کی بنیاد ڈالی۔ فارسی میں کلام ہے، محمد شیریں مغرب رحمت اللہ علیہ کا ذکر جامی رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے، لفظ الانس میں کیا ہے۔ ان کا دیوان آج کل بہت مشکل سے ملتا ہے، وہ بھی اسی قسم کے خالص صوفی شاعر تھے، اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں مشہور ہو گئیں۔ اب ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرا مقصد تو خیر اس کی تاریخ بیان کرنا نہیں تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ صوفیوں میں کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے، صرف طرز بیان میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے۔ کوئی شاعری میں کہتا ہے، کوئی نثر میں کہتا ہے، کوئی ذرا فلسفانہ طریقے سے بیان کرتا ہے، کوئی ذرا جذباتی انداز میں بیان کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو عام حقائق کی کتابوں کے حدود کے اندر رہ کر بیان کرتا ہے، کوئی صرف ذرا آزاد ہو کر بیان کرتا ہے۔ بس اتنا ہی فرق ہے، ورنہ بات تو ایک ہی ہے۔ جب یہ بات واردات کی ہے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو مشاہدات مقرر فرمائے ہیں، اسی طریقے کی معرفت انسان کو ہو سکتی ہے۔ یہ تو اللہ کا انعام ہے، اس میں یکسانیت ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس وجہ سے صوفیہ کا گروہ اتنا یکساں ہے کہ جو صحیح صوفی ہیں وہ آپس میں اختلاف نہیں کرتے۔ اگر آپ کبھی دیکھیں کہ صوفیہ کے دو گروہ ایک دوسرے کے ساتھ برسرے پیکار ہیں تو سمجھ لیں کہ انہیں معرفت نہیں ہے۔ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ جب معرفت حاصل ہوتی ہے تو سارے اعتراضات اڑ جاتے ہیں۔ معرفت میں لوگ ایک دوسرے کو بڑا سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ اہل ظاہر پر بھی اعتراض نہیں کرتے، سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک طریقے سے یہ بھی ایک شعبہ ہے، چاہے وہ صرف ظاہر ہی کو دیکھتے ہیں۔ اگر وہ ان کے ساتھ لڑائی نہ کریں تو یہ ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر اہل ظاہر ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں، ورنہ یہ تو ایسا ایک متحد گروہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا گروہ نہیں گزرا۔ صوفی اصل میں وہ ہیں جو اہل ذکر ہیں، اہل فکر ہیں۔ بروز اتوار مورخہ 14 نومبر 1976 عیسوی۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ ایک ظاہری بات ہے کہ تصوف بالکل عملی چیز ہے۔ اسی ضمن میں اسلام میں سب سے پہلے عمل جو سامنے آتا ہے وہ نماز ہے۔ بعض لوگ جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں نماز سے لاپرواہی کرتے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو صوفی کہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں صوفی اسے کہتے ہیں کہ جس کی تصوف میں تکمیل ہو چکی ہو، جو راستے میں اسے متصوف کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تصوف سے متعلق ہے، ابھی تک صوفی نہیں ہے۔ بہرحال چاہے وہ متصوف ہو یا صوفی ہو، طریقت شریعت سے الگ نہیں۔ طریقت اصل میں شریعت کی روح ہے، بلکہ ایک ہی چیز ہے۔ طریقت کہتے ہیں شریعت کو روحانیت کے ساتھ یعنی صحیح قلبی کیفیت کے ساتھ ادا کرنا۔ ہمارے سلسلے میں ذکر اور شغل اور مراقبے وغیرہ ہوتے ہیں، اس کا بھی شریعت میں اصل ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ
کہ کوئی الگ چیز ہے، یہ سمجھو وَاذْكُرُوا اسْمَ رَبِّكَ کا تفسیر ہے، یہ کچھ مختلف تعبیریں ہیں۔